محدث اعظم کچوچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور ریاضی میں میکس میں بڑے ماہر تھے، حساب کتاب میں بڑے ماہر تھے. تو جو کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، یہ جو فرائض کا جو مسئلہ آتا تھا، میراث کا جو مسئلہ آتا تھا، ترکے کا جو مسئلہ آتا تھا، اعلیٰ حضرت انہی کے حوالے کر دیتے تھے. ایک بار ایک ایسا مسئلہ آ گیا جو 15 بطن کا تھا، یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا، ان میں سے بھی ایک کا انتقال ہو گیا، اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا، اس میں سے بھی ایک کا انتقال ہو گیا، اس نے اتنے اتنے لوگوں کو چھوڑا، اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اس نے اتنے اتنے وارثین چھوڑے، یعنی اوپر سے لے کے 15 لوگ انتقال کر چکے، 15 بطن کا مناسخہ. بتاؤ اتنا لمبا مناسخہ، جب ہم 2-4 جو ہے وہ بطن کا مناسخہ لگانے بیٹھتے ہیں تو بڑی محنت کرنا پڑتا ہے. حضور محدث اعظم کچوچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں 2 رات اور 1 دن تک میں محنت کرتا رہا، کیونکہ بڑا مشکل مسئلہ تھا، 15 بطن کا مناسخہ تھا. اس کے اندر بتاتے ہیں کہ جو وارثین تھے اور جو مرنے والے تھے ان کے نام فل اسکیپ، جو لمبا کاغذ رہتا ہے 2 فل اسکیپ کاغذ میں، تو ان کے نام آئے ہوئے تھے. اتنے لوگوں کے درمیان ان 15 بطن کا مناسخہ لگانا اور ترکہ تقسیم کرنا یہ کتنا مشکل مسئلہ تھا. کہتے ہیں 2 رات اور 1 دن تک میں محنت کرتا رہا. عصر کے بعد اعلیٰ حضرت سرکار بیٹھ گئے. میں بیٹھا کہ مسئلہ سنا دوں، میں نے اس سے مسئلہ حصہ بانٹا ہے، اعلیٰ حضرت سن کر کے اس کو تصدیق فرما دے، اس کی تصحیح فرما دے. کہتے ہیں میں سنانا شروع کیا، ابھی جواب نہیں پڑھ رہے، سوال پڑھ رہے. فلاں کا انتقال ہوا، اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا، اس کے بعد میں فلاں کا انتقال ہوا، اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا، اس کے بعد میں فلاں کا انتقال ہوا، اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا. کہہ رہے میں سنا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت انگلیوں پہ کچھ حساب کر رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے، حساب کرتے جا رہے. چند منٹ کے اندر جب میں نے سارے نام پورا سوال پڑھ کے سنا دیا، ابھی میں نے جواب نہیں پڑھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم نے جو ابھی مجھ کو سوال سنایا، فلاں کو تم نے اتنا دیا ہوگا، فلاں کو اتنا دیا ہوگا، فلاں کو اتنا حصہ دیا ہوگا، فلاں کو اتنا حصہ دیا. سارے وارثین میں سے کس کو کتنا ملنا چاہیے اعلیٰ حضرت نے سب بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کون انتقال کیا تو کس کس کو چھوڑا تھا، اس کا کیا کیا نام تھا. وہ کہتے میں حیرت میں ڈوب گیا. 2 رات اور 1 دن تک محنت کرنے کے بعد اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کتنے نام ہیں، میں ان کے نام نہیں بتا پاؤں گا. اعلیٰ حضرت نام بھی بتا رہے ہیں اور سوال سن کر کے کوئی محنت بھی نہیں کی، یہ بھی بتا رہے ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ وادی رضا کی ہے کوئی ہمالا رضا کا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت حافظہ عطا فرمائی تھی. کیوں؟ بندہ جب نیک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، جو بھی بندہ نیک بنے گا اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور ضرور عطا فرمائے گا. اگر اس کے دل میں علم کی تڑپ ہے